بلکہ اگر اس کشتی میں کوئی ایک بھی اچھا نیک آدمی اور باکردار آدمی موجود ہے تب بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ پوری کشتی کو تباہ کر دی جائے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ انسان اب ذرا سوچ کہ یہ جو انسان کا جسم ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف صلاحیتوں پر مبنی ایک کشتی کی طرح ہے۔ اس میں طرح طرح کے مسافر سوار ہیں، کچھ مسافر نظر کی شکل میں، کچھ سماعت کی شکل میں، کچھ سوچ و بچار کی شکل میں، کچھ دل اور جگر کی شکل میں، بے شمار قسم کی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہیں، لیکن کیا چند خرابیوں کی بنا پر پورے کے پورے انسان کو تباہ کر دینا چاہیے کہ نہیں، اس کے اندر چونکہ یہ مرض ہے، یہ خرابی ہے، اس لیے اس انسان کو قتل کر دیا جائے، خراب اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ پھر کہا کہ ایک اور مثال سے بھی بات سمجھی جا سکتی ہے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک شخص مریض ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، پورا جسم سلامت ہے لیکن جسم کا کوئی ایک حصہ مرض کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی قانون ڈاکٹرز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے کسی ایک عضو کی خرابی کی بنا پر اس کی جان ختم کر دے اور اس کو بالکل قتل کر دے، یا کوئی ایسا انجیکشن لگا دے، کوئی ایسی دوا دے دے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان ختم ہو جائے؟ ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس مرض کو دور کر دیا جائے، کیونکہ باقی جسم صحیح ہے، ایک مرض خراب ہے اور اس مرض کو دور کر دیا جائے گا تو بندہ بھلا چنگا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ انسانوں کو یہی کام کرنا چاہیے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی، الا کل مأثرۃ او دم او مال یدعا بہ فہو تحت قدمی ہاتین، اے لوگو آج سے پہلے جو بھی فضیلت اور برتری کے دعوے کیے جاتے تھے اور مال اور خون کے دعوے کیے جاتے تھے اور اس کی بنیاد پر جنگیں اور قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری تھا، آج کے بعد وہ سب کچھ میرے ان دونوں قدموں تلے رون دیے گئے، یعنی میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ آج کی بات فضیلت اور برتری کے سارے سابقہ پیمانے ختم کر دیے گئے۔ بالکل پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اب کوئی قریشی اور کوئی ہاشمی اور کوئی غیر ہاشمی کسی دوسرے پر افضل اور بہتر نہیں ہے، کوئی کالا گورا آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی امیر غریب آپس میں اس طریقے سے برتر یا کمتر نہیں ہوتا، اور خاندان برادریاں، پھر وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ جبکہ دنیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں قبیلہ زیادہ بہتر ہے، فلاں قبیلہ بہتر نہیں ہے، بڑا قبیلہ ہمیشہ چھوٹے قبیلے کو کہا کرتا تھا کہ تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جس طرح آج کل طاقتور قومیں کمزور قوموں کے بارے میں یہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جناب تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم دنیا میں طاقتور قوم ہیں، سپر پاور ہم ہیں، اس لیے ہمیں جینے کا حق ہے۔ بالکل یہی جہالت کی بات اس زمانے میں بھی کی جاتی تھی۔ بنو کلاب یہ کہا کرتے تھے، قریش یہ کہا کرتے تھے، بنو کعب یہ کہا کرتے تھے جناب ہم بہتر ہیں اور تم ہم سے بہتر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب فضیلت کے سابقہ پیمانے میں نے اپنے دونوں پاؤں تلے ختم کر دیے، رون دیے ہیں۔ علامہ نے بالکل یہی بات سمجھائی تھی کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ یہی اللہ کے رسول کا پیغام اللہ تعالیٰ اللہ کے اس بندے نے بیان کیا۔ علامہ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، یہ قبیلوں کے اور قوموں کے بت ان کو توڑ کے پھینک دو، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ، پرانی رسموں کے جتنی بھی زنجیریں ہیں ان ساری زنجیروں کو کاٹ کے پھینک دو، یہی دین محکم، کیونکہ یہی محکم دین ہے، یہی فتح باب، اسی سے انسانوں کی کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب، اسی سے کامیابی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس دنیا میں بے حجاب ہو جائے۔ اور اسی بات کو علامہ نے ایک اور موقع پر علماء کو اور وارثان منبر و محراب کو یہ بات سمجھائی، اور دین کے سمجھانے والوں کو یہ بات سمجھائی، اور ان پیر و مرشدوں کو یہ بات سمجھائی بڑے خوبصورت اور عجیب انداز میں۔ علامہ کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ نے بڑے نوافل پڑھ کے اور بڑی
حج اور عمرے کر کے اور تسبیحات اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی خصوصی تعلق قائم کر لیا ہو، اور تم سمجھتے ہو جناب ہم تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے تمہاری رسائی اللہ تعالیٰ تک ہو، لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے ابھی تک آدمی کا مقام نہیں جانا کہ آدمی کی حیثیت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے. اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہو اور انسان کے بارے میں جانتے نہیں ہو. اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں؟ یہی تو بات بتا رہے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اور فضیلت کے سارے سابقہ پیمانے میں نے توڑ دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں. اس وجہ سے علامہ نے بھی یہی بات کہی کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. میں جس سحر کی بات کر رہا ہوں، جس صبح کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک اس صبح کا اعلان کیا ہی نہیں گیا، اور وہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور فرمایا کہ الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج. ہاں، جو فضیلت کا ایک کام تھا کہ اس بیت حرام یعنی مسجد حرام کی خدمت کرنا اور یہاں پر آنے والے لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ فضیلت جس قبیلے کے پاس تھی وہ فضیلت ان کے پاس رہے گی. اس کو برقرار رکھا، کیونکہ یہ بذات خود انسانوں کی ہمدردی کا اور انسانوں کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ تھا. آنے والوں کو کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، رہنے کا بندوبست کیا جائے، مسجد حرام کو آنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، خدمت کی جائے. ایک تو اس کا سبب یہ تھا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خصوصی طور پر ان لوگوں کو میسر آئی تھی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو برقرار رکھا. اور کس انداز میں برقرار رکھا، یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہجرت سے پہلے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں عبادت کرتے کرتے دل میں آیا کہ حرم کے اندر جا کر وہاں جا کے نماز پڑھی جائے. تو حرم کی کلید بردار جو قوم تھی یا جو قبیلہ تھا، اس کو پوچھا گیا کہ کہاں ہے، اس دروازے کی چابی کس کے پاس ہے. عثمان ابن طلحہ ایک شخص تھا جس کے پاس حرم کعبہ کی چابی تھی. اسے کہا کہ جناب میں اندر جانا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے آپ کو اس حرم میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور سخت کلمات اس انسان نے کہنا شروع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو بڑے تحمل سے سنا اور کہا کہ عثمان سنو، جلد ہی وہ دن آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر میں جس کو دوں گا وہی اس کا مالک ہوگا. عثمان کہتا ہے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو وہ تو پھر قریشیوں کے اور ہاشمیوں کی ذلت کا دن ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ عثمان سن، نہیں، وہ قریشیوں اور ہاشمیوں اور سارے انسانوں کے لیے عزت کا دن ہوگا وہ. اور پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے، فتح مکہ ہوتی ہے. فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو گرانے کا حکم دے دیا، اور پھر فرمایا کہ بلاؤ عثمان کو جس کے پاس اس خانہ کعبہ کی چابی ہے. اور وہ عثمان آتا ہے، وہی چابی اپنے ہی ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی بات بالکل سچی ہے، آج قریشیوں اور ہاشمیوں کی عزت کا دن ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان یہ چابی میں تمہارے ہی حوالے کرتا ہوں. یہ کمال مہربانی کہ جس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس نے آپ کو خانہ کعبہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی، اس سے تو انتقام لینا چاہیے تھا. اس کو تو دو چار سنانی چاہیے تھی کہ جناب دیکھا کل تم بات نہیں مان رہے تھے اور آج دیکھو یہ سب کچھ میری ملکیت میں آ گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی یہ شان تھی اور کہا کہ عثمان یہ چابی اب تمہارے پاس ہی رہے گی، اور تمہارے پاس ہی رہے گی، اور جو بھی تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا.